بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ الیکشن کی ڈیٹ تو سب کو پتہ ہے کہ آ چکی، 8 فروری، اور اس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہ بیان کہ جس کو الیکشن کے انعقاد پر شک ہے وہ اپنی بیویوں سے بات کرے۔ اس کا بڑے کچھ لوگ حیران بھی ہو رہے ہیں، کچھ اس کی مختلف تشریحات کر رہے ہیں کہ بیویاں بیچ میں کہاں سے آ گئیں الیکشن کے انعقاد میں۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو اس تاریخ کے بعد اب جو شام کو ٹی وی پر پروگرامز ہوں گے اور اس میں اینکرز اپنے خدشات کا انتظار کریں گے، گیسٹ آ کر یہ کہیں گے کہ پتہ نہیں اب بھی الیکشن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کے معاملے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے والے ٹی وی پر بات کرنے کے بجائے، عوام میں بے یقینی کی کیفیت پیدا کرنے کے بجائے یہ گفتگو اپنے گھروں میں کریں، جا کے بیویوں سے، دوستوں سے، کہ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، وغیرہ وغیرہ۔ نہیں ہو رہے تو ان کے خیال میں کیوں ہو رہے ہیں؟ نیشنل انٹرنیشنل میڈیا پر بیٹھ کر افواہیں اور کنفیوژن نہ پھیلائیں۔ لیکن یہ بات کرنے کی بھی ناظرین دیکھنا یہ ہے کہ ضرورت کیوں پیش آئی۔ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ تاریخ دے چکی تھی۔ ماضی میں جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے الیکشن کی ایک تاریخ دی، پہلے 31 اپریل مئی، لیکن دونوں تاریخوں پر الیکشنز نہیں ہوئے اور باوجود اس کے کہ ریویو بھی مسترد ہو گیا۔ تو جب پہلے الیکشن نہیں ہوئے، پہلے صدر نے بھی خط میں لکھا اور ایک تاریخ دینے کی بات کی، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ریفیوز کیا، اکنامک کنڈیشنز کے بارے میں کہا گیا، سیکیورٹی کنڈیشنز کا بہانہ بنایا گیا۔ تو حالات اکانومی اور سیکیورٹی کے تو بالکل بھی یا چینج نظر نہیں آ رہے۔ بہت اگر کوئی ہوا تو 19-20 کا اکانومی کی صورتحال میں فرق ہو سکتا ہے ہو، لیکن سیکیورٹی کی تو ابھی ہم نے کل دیکھا کہ ایک بم دھماکے میں پھر کچھ ہمارے فوجی جوان شہید کر دیے گئے۔ لیکن اور یہ بات مشکوک بناتی ہے کہ بھلے سپریم کورٹ نے تاریخ دے دی ہے، لیکن اگر حالات سازگار نہ ہوئے تو الیکشن کیسے ہوگا؟ یہ تبصرے ہو سکتے تھے اور یہ خدشات درست بھی ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، بلکہ خبر دے رہا ہوں کہ 8 کو الیکشن ضرور ہوں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ الیکشن نہ تو آرمی چیف کے حکم پہ ہو رہے ہیں، نہ ہی چیف جسٹس آف پاکستان کے حکم پہ ہو رہے ہیں، نہ ہی صدر کی دی ہوئی تاریخ پہ ہو رہے ہیں، نہ ہی الیکشن کمیشن کی دی ہوئی تاریخ پہ ہو رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ ہمارا ایک خفیہ حکمران بھی ہے۔ وہ کون ہے؟ تھوڑا سا کچھ لوگوں کو، میرے دوستوں کو حیرت ہوگی کہ ایک خفیہ حکمران پس سے پشت بیٹھا ہوا، وہ تو سب کو ہی معلوم ہے، جو آگے کٹ پتلیوں کے ذریعے حکومت چلا رہا ہوتا ہے۔ یہ نیا خفیہ حکمران کون ہے؟ تو ناظرین، یہ نیا خفیہ حکمران بھی نیا نہیں، بہت پرانا ہے، اور یہ اتنی شاطرانہ طریقے سے پس منظر میں بیٹھ کے حکومتیں کنٹرول کرتا رہا ہے کہ اس کا آج تک کسی کو پتہ نہیں تھا، لیکن اب اس کو بھی تھوڑا سا منظر عام پہ آنا پڑ گیا اور اس کا بھی لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اصل حکمران کون ہے۔ وہ ہے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، یعنی IMF۔ الیکشن کرانے کے لیے IMF کا اس قدر شدید دباؤ ہے کہ پہلے اس نے پاکستان کو بالکل جب ڈیفالٹ کے دہانے پر پہنچا دیا اور ہلنے کی بھی جگہ بھی نہیں رہی، تب اپنی شرائط پر 9 مہینے کا ریلیف پیکیج دیا، اور اس ریلیف پیکیج میں کنڈیشن یہ تھی کہ پہلی قسط وہ دے گا PDM کو، PDM کی گورنمنٹ جو ہے، دوسری قسط ملے گی چونکہ PDM کی حکومت جو ہے اس کا ٹینیور ختم ہو چکا ہوگا تو نگران حکومت کو، اور تیسری قسط ملے گی تو الیکٹڈ گورنمنٹ کو۔ سمجھ آئی نا؟ یعنی آپ الیکشن کروائیں گے لازمی، تیسری قسط الیکٹڈ گورنمنٹ آ کر وصول کرے گی، ورنہ تیسری قسط نہیں ملے گی اور پھر آپ کو ڈیفالٹ کرنا پڑے گا۔ تو یہ وہ معاہدہ اور اس کا پریشر ہے جس کے تحت یہ تاریخ دی گئی ہے، اور اس تاریخ پر اب لازمی الیکشن ہونا ہے۔ تو تیاری کریں سب لوگ اس یقین کے ساتھ کہ 8 کو الیکشن ہو رہا ہے۔ کوئی کسی کی افواہ پر اور تجزیوں پر
توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ حالات ایسے ہیں اور واقعات ایسے ہیں، ہو سکتا ہے الیکشن نہ ہو۔ الیکشن اس دن بھی اگر دھماکے ہو رہے ہوئے تب بھی ہوگا، اور ایک اکانومی کے صورتحال اس دن بھی اگر اس سے کم بھی ہوئی اور ڈالر اوپر بھی چڑھا ہوا تو الیکشن تب بھی ہوگا۔ تو الیکشن کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک بڑا سوشل میڈیا پہ لطیفہ ٹائپ پوسٹ چلی اور وہ بڑی 100% اتفاق بھی اس سے کہ جب تک تاریخ نہیں آئی تھی کہ یہ پہلا الیکشن ہے جس کی تاریخ کا تو کسی کو معلوم نہیں، لیکن نتیجہ سب کو معلوم ہے۔ سائفر کیس میں جو بہت رائیول کینڈیڈیٹ ہے، جو شکست سے دو چار کر سکتا ہے پی ایم ایل این کو، پی ٹی آئی اور اس کا لیڈر عمران خان، وہ نااہل کر دیا جائے گا۔ حالات اور واقعات یہی بتا رہے ہیں، اور ظاہر ہے ملکی قانون کے تحت فیصلہ ہوگا تو ہو سکتا ہے انٹرنیشنلی تھوڑا بہت شور تو مچے، لیکن وہ بہت زیادہ کچھ کر نہیں سکیں گے۔ یہ طے ہے کہ بہرحال اس الیکشن میں دیر از نو مور عمران خان۔ اس کی کیا وجوہات ہیں، تو اس کے الگ فیکٹرز ہیں، اس پہ پھر کبھی بات کریں گے۔ تو جو نواز شریف صاحب کو لایا گیا ہے برطانیہ سے، تو اس یقین دہانی پہ لایا گیا ہے کہ وہ چوتھی مرتبہ کے وزیر اعظم ہیں، اور یہ ان کو یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ وہ چوتھی بار کے وزیر اعظم ہیں، اور انہیں ٹاسک یہ دیا گیا ہے کہ انہوں نے اکانومی دوبارہ سنبھال کے دینی ہے، جو گزشتہ حکومت نے، عمران خان صاحب کی حکومت نے تباہ کر کے رکھ دی تھی۔ میں بالکل ببانگ دل اور پوری یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ عمران خان نے اکانومی تباہ کی۔ اس کے پیچھے بھی ایک انٹرنیشنل ایجنڈا تھا کہ وہ یہی تھا کہ ملک ڈیفالٹ ہو، اور پھر آئی ایم ایف کی شرائط میں نیوکلیر پروگرام کا وائنڈنگ اپ شامل ہو۔ بلکہ بعض لوگ تو کہتے ہیں، پتہ نہیں ان کا یہ دعویٰ کس حد تک درست ہے، کہ وہ اٹامک پروگرام وائنڈ اپ کرنے کی ایگریمنٹ پر دستخط بھی کر چکے تھے۔ کچھ بھی ہو جائے، لیکن یہ ڈیفنس پر کمپرومائز ہماری ڈیفنس کو قبول نہیں ہے کسی بھی صورت میں، چاہے وہ ان کا کتنا ہی چاہتا کیوں نہ کر رہا ہو۔ یہ وہ ریڈ لائن ہے کہ جس کو جب بھی کوئی ٹچ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو کرنٹ لگتا ہے اور وہ جل کر بھسم ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں، ویسے تو فیصلے سویلین گورنمنٹس کو ہی کرنے چاہیے، کیونکہ ہمارے پڑوسی جو سویلینس کے ذریعے نظام چلا رہے ہیں وہ چاند پر پہنچ گئے ہیں، اور ہم ایک گڑھے میں جا گرے ہیں وہاں بھی، اور اس گڑھے میں بھی ہماری ٹانگ کسی کے جبڑے میں پھنسی ہوئی ہے۔ جب تک ہم اس جبڑے سے اپنی ٹانگ نہیں چھڑائیں گے، اس گڑھے سے نہیں نکلیں گے، اور جب اس گڑھے سے نکل آئیں گے اور ٹانگ ہمارے پہ لگا ہوا زخم مندمل ہوگا، تو پھر ہم چلنے اور کچھ آگے بڑھنے کے قابل ہو سکیں گے۔ وہ خیر ایک الگ ٹاپک ہے، اس پہ بھی ایک پورا پروگرام اور بحث ہو سکتی ہے۔ لیکن فی الحال کی اطلاع یہ ہے کہ 8 کو الیکشن لازمی ہے، اور کیوں لازمی ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، اور اس یقینی الیکشن کا اب آپ جشن منائیں یا دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے نتائج کے اس کا انعقاد خیر و خیریت سے ہو جائے، اور اس کے نتیجے میں آنے والی حکومت اس ملک کو معاشی بحران کی اس دلدل سے نکال سکے۔ ناظرین، مزید کیا صورتحال ہوتی ہے الیکشنز کے حوالے سے بھی اور عدالتی مقدمات کے حوالے سے بھی، آپ کو معلوم ہے سپریم کورٹ میری اسپیشل بیٹ ہے، تو جو بھی حالات و واقعات ہوئے آج سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز چینل، لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔